باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے کرائے کے متفرق مسائل۔ فرماتے ہیں جس چیز کو اجارے پر لیا گیا ہو اگر وہ تلف ہو جائے اور مستاجر نے اس کی نگہداشت میں کوتاہی نہ برتی ہو اور اسے غلط طور پر استعمال نہ کیا ہو تو وہ اس چیز کے تلف ہونے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر اگر درزی کو دیا گیا کپڑا تلف ہو جائے تو اگر درزی نے بے احتیاطی نہ کی ہو اور کپڑے کی نگہداشت میں بھی کوتاہی نہ برتی ہو تو ضامن نہیں ہے۔ فرماتے جو چیز کسی درزی اور کاریگر نے کام کرنے کے لیے لی ہو اگر وہ اسے ضائع کر دے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر قصاب کسی جانور کا سر کاٹ ڈالے اور اسے حرام کر دے تو خواہ وہ اس نے مزدوری لی ہو یا بلا معاوضہ ذبح کیا ہو، ضرور ہے کہ اس جانور کی قیمت اس مالک کو ادا کرے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جانور یا چیز مثلا گاڑی وغیرہ کرائے پر لے اور معین کرے کہ کتنا بوجھ اس پر لا دے گا، تو اگر وہ اس پر معینہ مقدار سے زیادہ بوجھ لا دے اور اس وجہ سے جانور مر جائے یا وہ چیز گاڑی وغیرہ عیب دار ہو جائے تو مستاجر ذمہ دار ہے۔ نیز اگر انہوں نے بوجھ کی مقدار معین نہ کی ہو اور معمول سے زیادہ بوجھ جانور پر لا دے اور جانور مر جائے یا عیب دار ہو جائے تب بھی مستاجر ذمہ دار ہے، اور دونوں صورتوں میں مستاجر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ معمول سے زیادہ اجرت ادا کرے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حیوان کو ایسا نازک سامان لادنے کے لیے کرائے پر دے جو ٹوٹنے والا ہو اور جانور پھسل جائے یا بھاگ کھڑا ہو اور سامان کو توڑ پھوڑ دے تو جانور کا مالک ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں، اگر مالک جانور کو معمول سے زیادہ مارے یا ایسی حرکت کرے جس کی وجہ سے جانور گر جائے اور لدا ہوا سامان توڑ دے تو مالک ذمہ دار ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بچے کا ختنہ کرے اور اپنے کام میں کوتاہی یا غلطی کرے، مثلا اس نے معمول سے زیادہ چمڑا کاٹا ہو اور وہ بچہ مر جائے یا اس میں کوئی نقص پیدا ہو جائے تو وہ ذمہ دار ہے، اور اگر اس نے کوتاہی یا غلطی نہ کی ہو اور بچہ ختنہ کرنے سے ہی مر جائے یا اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے، چنانچہ اس بات کی تشخیص کے لیے ختنہ کرنا بچے کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں اس کی طرف رجوع نہ کیا گیا ہو، نیز وہ بھی یہ نہ جانتا ہو کہ بچہ کو نقصان ہوگا تو اس صورت میں وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ فرماتے معالج اپنے ہاتھ سے کسی مریض کو دوا دے یا اس کے لیے دوا تیار کرنے کو کہے اور دوا کھانے کی وجہ سے مریض کو نقصان پہنچے یا وہ مر جائے تو معالج ذمہ دار ہے، اگرچہ اس نے علاج کرنے میں کوتاہی نہ کی ہو۔ فرماتے جب معالج مریض سے کہہ دے کہ اگر تمہیں کوئی ضرر پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں اور پوری توجہ اور احتیاط سے کام لے، لیکن اس کے باوجود اگر مریض کو ضرر پہنچے یا مر جائے تو معالج ذمہ دار نہیں ہے۔ کرائے پر لینے والا اور جس شخص نے کوئی چیز کرائے پر دی ہو وہ ایک دوسرے کی رضامندی سے معاملہ فسخ کر سکتے ہیں، اور اگر اجارے میں یہ شرط عائد کریں کہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک معاملے کو فسخ کرنے حق رکھتا ہے تو معاہدے کے مطابق اجارہ فسخ کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر مال اجارے پر دینے والے یا مستاجر کو پتہ چلے کہ وہ گھاٹے میں رہا ہے تو اگر اجارہ کرنے کے وقت وہ اس امر کی جانب متوجہ نہ تھا تو وہ گھاٹے میں ہے، تو اس تفصیل کے مطابق جو گزر چکے گزشتہ مسائل میں اجارہ فسخ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اجارے کے معاہدے میں یہ شرط عائد کی جائے کہ اگر ان میں سے کوئی گھاٹے میں بھی رہے تو اسے اجارہ فسخ کرنے کا حق نہیں ہوگا تو پھر وہ اجارہ فسخ نہیں کر سکتے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر ایک شخص
کوئی چیز اجارے پر دے اور اس سے پہلے کہ اس کا قبضہ مستاجر کو دے کوئی اور شخص اس چیز کو غصب کر لے تو مستاجر اجارہ فسخ کر سکتا ہے، اور جو چیز اس نے اجارے پر دینے والے کو دی ہو اسے واپس لے سکتا ہے۔ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اجارہ فسخ نہ کرے اور جتنی مدت وہ چیز غاصب کے پاس رہی ہو اس کی عام طور پر جتنی اجرت وہ غاصب سے لے لے۔ لہٰذا اگر مستاجر ایک حیوان کا 1 مہینے کا اجارہ 10 روپے کے عوض کرے اور کوئی شخص اس حیوان کو 10 دن کے لیے غصب کر لے اور عام طور پر اس کا 10 دن کا اجارہ 15 روپے ہو تو مستاجر 15 روپے غاصب سے لے سکتا ہے۔ فرماتے اگر کوئی دوسرا شخص مستاجر کو اجارہ کر دے چیز اپنی تحویل میں نہ لینے دے یا تحویل میں لینے کے بعد اس پر ناجائز قبضہ کر لے یا اس سے استفادہ کرنے میں حائل ہو تو مستاجر اجارہ فسخ نہیں کر سکتا اور صرف یہ حق رکھتا ہے کہ اس چیز کا عام طور پر جتنا کرایہ بنتا ہو وہ غاصب سے لے لے۔ اگر اجارے کی مدت ختم ہونے سے پہلے مالک اپنا مال مستاجر کے ہاتھ بیچ ڈالے تو اجارہ فسخ نہیں ہوتا اور کرایہ دار کو چاہیے کہ اس چیز کا کرایہ مالک کو دے دے، اور اگر مالک مستاجر کے علاوہ اس مال کو کسی اور شخص کے ہاتھ بیچ دے تب بھی یہی حکم ہے۔ فرماتے ہیں اگر اجارے کی مدت شروع ہونے سے پہلے جو چیز اجارے پر لی ہے وہ اس استفادے کے قابل نہ رہے جس کا تعین کیا گیا ہو تو اجارہ باطل ہو جاتا ہے اور مستاجر ادا کردہ رقم مالک سے واپس لے سکتا ہے۔ اگر صورت یہ ہو کہ اس چیز پر سے تھوڑا سا استفادہ کیا جا سکتا ہو مستاجر اجارہ فسخ کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر ایک شخص کوئی چیز اجارے پر لے اور وہ کچھ مدت گزرنے کے بعد جو استفادہ مستاجر نے طے کیا گیا ہو اس کے قابل نہ رہے تو باقی ماندہ مدت کے لیے اجارہ باطل ہو جاتا ہے اور مستاجر گزری ہوئی مدت کا اجارہ اجرت المثل یعنی جتنے دن وہ چیز استعمال کی ہو اتنے دنوں کی عام اجرت دے کر اجارہ فسخ کر سکتا ہے۔ فرماتا ہے اگر کوئی شخص ایسا مکان کرائے پر دے جس کے مثلاً 2 کمرے ہو ان میں سے ایک کمرہ ٹوٹ پھوٹ جائے لیکن اجارے پر دینے والا اس کمرے کو مرمت کر کے اس طرح بنا دے کہ جس میں سابقہ کمرے کے مقابلے میں کافی فرق ہو تو وہ اس کا وہی حکم ہے جو اس سے پہلے والے مسئلے میں بتا دیا گیا ہے۔ اگر اس طرح نہ ہو بلکہ اجارے پر دینے والا اسے فوراً بنا دے اور اسے استفادہ کرنے میں تھوڑی سی بھی تاخیر نہ ہو تو اجارہ باطل نہیں ہوتا اور کرایہ دار بھی اجارے کو فسخ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کمرے کی مرمت میں قدر تاخیر ہو جائے اور کرایہ دار اس سے استفادہ نہ کر پائے تو اس تاخیر کی مدت تک اجارہ باطل ہو جاتا ہے اور کرایہ دار چاہیے تو ساری مدت کا اجارہ بھی فسخ کر سکتا ہے، البتہ جتنی مدت اس نے اس کمرے سے استفادہ کیا ہے اس کی اجرت المثل دے۔ فرماتا ہے اگر کرائے پر دینے والا مستاجر مر جائے تو اجارہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر مکان کا فائدہ صرف اس کی زندگی میں ہی اس کا ہو، مثلاً کسی دوسرے شخص نے وصیت کی ہو کہ جب تک اجارہ دینے والا زندہ ہے مکان کی آمدنی اس کا مال ہوگا، تو اگر وہ مکان کرائے پر دے دے اور اجارے کی مدت ختم ہونے سے پہلے مر جائے تو اس کے مرنے کے وقت سے اجارہ باطل ہے، اور اگر موجودہ مالک اجارے کی تصدیق کر دے تو اجارہ صحیح ہے، اور اجارے پر دینے والے کی موت کے بعد اجارے کی جو مدت باقی ہوگی اس کی اجرت اس شخص کو ملے گی جو موجودہ مالک ہو۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی معمار کو اس مقصد سے وکیل بنائے کہ وہ اس کے لیے کاریگر مہیا کرے تو اگر معمار نے جو کچھ اس شخص سے لے لیا ہے کاریگروں کو اس سے کم دے تو زائد مال اس پر حرام ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رقم اس شخص کو واپس کر دے، لیکن اگر معمار اجیر بن جائے کہ عمارت کو مکمل کر دے گا اور وہ اپنے لیے یہ اختیار حاصل کر لے کہ خود
بنائے گا یا دوسرے سے بنوائے گا تو اس صورت میں کہ کچھ کام خود کرے اور باقی ماندہ دوسروں سے اجرت سے کم پر کرائے، جس پر وہ خود اجیر بنا ہو تو زائد رقم اس کے لیے حلال ہوگی۔ فرماتے ہیں اگر رنگ ریز وعدہ کرے کہ مثلا کپڑا نیل سے رنگے گا، تو اگر وہ نیل کے بجائے اسے کسی اور چیز سے رنگ دے تو اجرت لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ والسلام علیکم۔